اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام روز عاشور اپنے لشکر کی تنظیم و ترتیب سے فارغ ہو کر گھوڑے پر سوار ہوئے، اپنے خیموں سے کچھ دور گئے اور عمر ابن سعد کے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے بلند آواز میں فرمایا: اے لوگو، میری بات سنو اور جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرو، تاکہ تمہیں وعظ و نصیحت کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری انجام دے سکوں اور تمہارے پاس آنے کا سبب بتا سکوں۔ اگر تم نے میری بات قبول کی، میری تائید کی اور میرے بارے میں عدل و انصاف کا راستہ اختیار کیا تو اس طرح تم سعادت اور کامیابی حاصل کرو گے، اور پھر میرے خلاف جنگ کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تم میری بات نہ مانو اور انصاف سے کام نہ لو تو پھر اپنا راستہ، اپنا ارادہ پختہ کر لو اور اپنے حمایتیوں کو بلا لو، اور تمہاری کوئی بات تم پر مخفی نہ رہے۔ اس کے بعد جو چاہو کر گزرو اور مجھے کسی طرح کی مہلت نہ دو۔ بے شک میرا مالک و مختار وہ خدا ہے جس نے کتاب نازل کی ہے، اور وہ نیک بندوں کا والی و وارث ہے۔ اے اللہ کے بندو، خدا سے ڈرو اور دنیا سے ہوشیار رہو۔ اگر یہ دنیا کسی کے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہوتی اور کوئی دنیا میں ہمیشہ باقی رہ سکتا تو انبیاء اس کے سب سے زیادہ حقدار تھے، اور انہی کی رضا کے حصول کے لیے ایسا کرنا بہتر تھا، اور یہی حکم انتہائی پسندیدہ ہوتا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو فنا کے لیے خلق کیا ہے۔ اس کی ہر نئی چیز پرانی ہو جانے والی اور اس کی ہر نعمت زائل و برباد ہو جانے والی ہے۔ اس کی خوشیاں غم و اندوہ میں بدل جانے والی ہیں۔ یہ پست ٹھکانہ اور عارضی جائے سکونت ہے، لہٰذا یہاں سے زاد آخرت فراہم کر لو، اور بہترین زاد آخرت تقوی ہے۔ اللہ سے ڈرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ اے بندگان خدا، اللہ نے دنیا کو خلق فرمایا اور اسے فنا و زوال کا گھر بنایا۔ اے اپنے مکینوں کو ایک حال سے دوسرے حال میں الٹتی پلٹتی رہتی ہے۔ فریب خوردہ ہے وہ جسے دنیا دھوکے میں ڈال دے، اور بد نصیب ہے وہ جسے دنیا اپنے فتنوں میں جکڑ لے۔ بس تم دنیا کے دھوکے میں نہ آ جانا، کیونکہ جو کوئی بھی اس پر بھروسہ کرتا ہے یہ اس کی امیدوں کو منقطع کر دیتی ہے، اور جو اس کی طمع کرتا ہے وہ محروم رہتا ہے۔ تم سب نے ایک ایسی بات پر ایکا کر لیا ہے جو خدا کے غیظ و غضب کا باعث ہے، اور اس نے اپنا منہ تمہاری طرف سے پھیر لیا ہے اور تم پر اپنا عذاب مسلط کر دیا ہے۔ کتنا اچھا ہے ہمارا پروردگار، اور کیسے بد کردار بندے ہو تم لوگ کہ اللہ کی اطاعت کا اقرار کیا اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور پھر اسی رسول کی آل اولاد کو قتل کرنے کے لیے اس پر حملے کی تیاری کر رہے ہو۔ شیطان تم پر غالب آ گیا ہے اور تمہیں خدا کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ وائے ہو تم پر اور تمہارے ارادوں پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا ہے، اور یہ ظالم لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ اے لوگو، میرے شجر نسب اور خاندان کو دیکھو، پھر پلٹ کر سوچو، اپنے آپ کو ملامت کرو اور غور کرو کہ کیا تمہارا مجھے قتل کرنا اور میری حرمت کو پامال کرنا جائز ہے؟
کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں؟ کیا میں ان کے وصی اور ان کے چچا زاد بھائی کا فرزند نہیں، جو سب سے پہلے اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لائے تھے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی؟ کیا حمزہ سید الشہداء میرے چچا نہیں؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں؟ کیا تم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول نہیں سنا جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ اگر تم میری کہی ہوئی باتوں کی تصدیق کرتے ہو تو یہی حق ہے، اور خدا کی قسم میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالی جھوٹ بولنے والوں سے نفرت کرتا ہے اور اس کے جھوٹ کا نقصان خود اسی کی طرف پلٹاتا ہے۔ اور اگر مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو اب بھی مسلمانوں کے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر ان سے ان باتوں کے بارے میں پوچھو تو وہ تمہیں بتائیں گے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری، سہل ابن سعد سعیدی، زید ابن ارقم اور انس ابن مالک کسی سے بھی پوچھ لو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اللہ کا یہ قول سنا ہے۔ کیا یہی ایک جملہ کافی نہیں جو تم میرا خون بہانے سے روک سکے؟ اگر تمہیں اس قول کے بارے میں کچھ شک ہے تو کیا تمہیں اس حقیقت میں بھی شبہ ہے کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں؟ خدا کی قسم، مشرق اور مغرب کے مابین تم میں اور تمہارے ماسوا لوگوں میں میرے علاوہ نبی کا کوئی نواسہ نہیں۔ وائے ہو تم پر! کیا میں نے تمہارا کوئی آدمی قتل کیا ہے جس کے قصاص میں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ یا میں نے تم میں سے کسی کو مالی نقصان پہنچایا ہے یا کسی کو زخمی کیا ہے جس کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ جب حسین ابن علی یہ گفتگو فرما رہے تھے تو لشکر ابن سعد پر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سناٹے کا عالم تھا، ان کی طرف سے کوئی رد عمل یا جواب نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کے چند سرکردہ افراد کو مخاطب کیا۔ یہ لوگ حضرت کو کوفہ بلانے والوں میں سے تھے اور آج ابن سعد کے لشکر میں شامل ہو کر امام علیہ السلام کے خلاف آمادہ جنگ تھے۔ آپ نے صدا دی، اے شبس ابن ربعی، اے حجار ابن ابجر، اے قیس ابن اشعث، اے یزید ابن حارث، کیا تم ہی لوگوں نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ پھل پکنے کے قریب ہیں، درخت سر سبز و شاداب ہیں اور تیار لشکر آپ کے لیے حاضر ہے؟ اس موقع پر قیس ابن اشعث نے بلند آواز میں کہا، اے حسین، آپ اپنے چچا زاد بھائی کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر آپ بیعت کر لیں تو اس صورت میں وہ آپ کی پسند کے مطابق آپ سے سلوک کرے گا اور آپ کو کوئی تکلیف بھی نہ پہنچے گی۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، خدا کی قسم، ہرگز پست اور کم ہمت لوگوں کی طرح اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں نہیں دوں گا اور نہ ہی غلاموں کی طرح راہ فرار اختیار کروں گا۔